بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. پاکلینڈ آئیڈیل پبلک ہائی اسکول سسٹم شاہ رکن عالم کالونی ملتان کی آن لائن ویڈیو لیکچرز کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر جمیل احمد. کلاس داہم اسلامیات کا لیکچر ہے. موضوعاتی مطالعہ صفحہ نمبر 76 اور 77 پر موجود سبق ہجرت و جہاد کا سوال نمبر 5 کا جواب آج ہم پڑھیں گے. سوال ہے، جہاد کے فضائل بیان کریں. جواب: جہاد کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں. اسلام میں اس کا مفہوم ہے کہ حق کی سربلندی، اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کرنا، اپنی تمام تر مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے اعزاء و اقارب، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا، ان کی تدبیروں کو عکارت کر دینا، ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے میدان جنگ میں آ کر ان سے لڑنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا. اسی لیے جہاد کو بہت بڑی عبادت کہا گیا ہے. جہاد کے فضائل: جہاد عظیم ترین عبادات میں سے ایک ہے. جہاد کے لیے جنگی قوت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے اور جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور اس پر خوشیاں منا رہے ہیں. ان کے لیے اجر عظیم، جنتوں اور بہترین ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں. سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے یہ. جہاد کرنے والوں کے لیے بلند درجات کی خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت بلند مرتبہ پر فائز ہیں. جہاد کرنے والوں کے لیے جنت کا بدلہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان و مال اس بدلے خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی جہاد کی فضیلت واضح کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا، مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے دن بھر روزہ رکھنے والا اور رات کو تہجد اور تلاوت میں مشغول رہنے والا. شہید کے لیے جنت میں بلند ترین درجہ و مقام کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جنتی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے کہ شہداء کس قدر بلند مقام پر فائز ہوں گے. ایک اور مقام پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. تو آج کی جو ڈائری ہے، سبق ہجرت و جہاد کے سوال نمبر 5 کا جواب لکھنا اور یاد کرنا ہے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.